جامعہ کے فارغ جرید عبداللہ شاہی مرکزی کو میں دعوت دیتا ہوں، آئے اور مختصر انداز میں تاثر سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم و معزز سامعین کرام، مہمان اعزام، علماء کرام اور میرے مشرفین کے ساتھیہ کرام، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی احادیث کے ساتھ ہماری نسبت کو جوڑا، جس کی بنیاد پر میں یہاں کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور اس کے بعد میں ہمارے حضرت محمد صاحب مفتی و قاضی نظام الدین صاحب دامت برکاتہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ مفتی صاحب کی فکر، مفتی صاحب کی محنت، ان کی توجہات ہی کا یہ ثمرہ ہے کہ میں یہاں حضرات کے ساتھ میں کھڑا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ 2019 میں میری عالمیت مکمل ہوئی الحمدللہ۔ 2014 میں ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، گھر میں بہت سارے حالات آ گئے تھے، میرے علاوہ کوئی گھر میں نہیں تھا، میں ہی گھر کا بڑا تھا، تو ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ وہاں پر بھی عالمیت میں بھی اساتذہ کرام کی کوششوں سے، توجہات سے، ان کی انہوں نے جو رعایتیں دی اس کے ساتھ میں الحمدللہ کسی بھی طرح ہفتوں سے فارغ ہو گیا، عالمیت مکمل کر دی۔ لیکن بچپن ہی سے میرا ایک خواہش سمجھیں، شوق سمجھیں، میرے اور میرے والد کی بڑی تمنا تھی کہ میں فاضل بھی بنوں، مفتی بھی بنوں۔ تو لیکن حالات جب آ جاتے ہیں تو انسان مجبور ہو جاتا ہے، جو اس کے خواہشات رہتے ہیں، جو اس کے ارمانے رہتے ہیں، ان کو پورا کرنے سے وہ عاجز ہو جاتا ہے، حالات ساتھ نہیں دیتے۔ تو میرے حال 2 سال تک کے لیے میں گھر ہی میں تھا، خدمت کر رہا تھا، امامت ایک جگہ، اور وہیں پر مکتب کا ناظم بھی بن گیا، مکتب پڑھا رہا تھا۔ تو بہرحال امید ہی نہیں تھی کہ میں دور حدیث پڑھوں گا، اس طرح آپ کے سامنے فاضل بن کر کے کھڑا رہوں گا۔ لیکن حضرت مفتی صاحب، حضرت سے میرا بچپن ہی سے تعلق تھا، یوں سمجھے شعبے فارسی سے میں حضرت کا شاگرد ہوں، بلکہ جب بچپن میں اسکول پڑھ رہا تھا اس زمانے سے میں مفتی صاحب کا شاگرد ہوں، زمانے طالب علمی سے جب میں اسکول پڑھ رہا تھا۔ تو مفتی صاحب بار بار کہتے تھے کہ آؤ مدرسے میں، کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ میری والد صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ میں مفتی بنوں، عالم فاضل بنوں۔ تو بہرحال تھوڑے بہت حالات میں سدھار آیا گھر میں، تو مفتی صاحب سے ایک مرتبہ میں نے کہا کہ مفتی صاحب اگر آپ مجھے رعایت دیں، خدمت کے ساتھ ساتھ اگر آپ مجھے پڑھنے کا بھی موقع دیں، داخلہ کرا لیں، تو میں آپ کا بہت بڑا شکر گزار رہوں گا۔ تو یہ سوچ کر کے میں آیا، اور الحمدللہ مفتی صاحب کا میں احسان مند ہوں کہ خدمت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ امامت بھی ضروری تھی، امامت نہیں چھوڑ سکتا تھا، مدرسہ نہیں چھوڑ سکتا تھا، مکتب، اور ساتھ ساتھ دلی دل میں خواہش بھی تھی، کیونکہ راتوں میں اٹھ جاتا تھا بے چین ہو کر کہ میرا تو ارادہ تھا، میری والد صاحب کی خواہش تھی کہ میں فاضل بنوں، دور حدیث کروں، مفتی کروں، کہ بے چین ہو کر کے اٹھ جاتا تھا، تڑپ تھی اندر پڑھنے کی، لیکن حالات موافق نہیں تھے، جس کی وجہ سے میں 2 سال تک نہیں پڑھ سکا۔ بہرحال گزشتہ رمضان کے بعد مفتی صاحب کے پاس آیا، حضرت نے اجازت دی، کہا کہ آپ اپنی خدمت کے ساتھ ساتھ اگر چاہیں تو ہمارے مدرسے میں پڑھ سکتے ہیں، میں آپ کو داخلہ دوں گا۔ اس بات پر میں بہت خوش ہو گیا، اور میں آج بھی حضرت مفتی صاحب کا بڑا احسان مند، شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے مدرسے میں داخلہ دیا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آج
اطمینان کے ساتھ خوشی کے ساتھ کہتا ہوں کہ مدرسہ اگرچہ یہ چھوٹا ہے لیکن وہاں کی جو تعلیم ہے، وہاں کے جو اساتذہ ہیں، جو جس طرح بڑے بڑے مدارس میں جو نہج کے ساتھ تعلیم ہوتی ہے، نصاب کو پورا کیا جاتا ہے، اساتذہ جس محنت سے پڑھاتے ہیں، الحمدللہ ہمارے اساتذہ نے بھی ہمیں اسی محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، محنت کے ساتھ پڑھایا الحمدللہ۔ میں اس بات کا، میرے اساتذہ کا بھی بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ الحمدللہ دل کو بڑا ہی اطمینان ہوا، مدرسے میں آ کر سکون محسوس ہوا اور یہ سمجھا کہ واقعی عالمیت کے بعد دور حدیث پڑھنا یہ کتنا ضروری ہے۔ بہت ساری چیزیں معلومات، نئی معلومات حاصل ہوئی، نئی احادیث، ہزاروں احادیث جب سامنے آتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، تو جب حدیثیں آئیں تو دل کو ایک خوشی بھی ہوتی تھی، ہر حالت میں، ہر معاملے میں کیسے ان حالات کا سامنا کرنا ہے، کیسے اللہ کے رسول نے صحابہ کو تعلیم دی، کیسے ان کے مسئلوں کو حل کیا، تمام اللہ کے رسول کے اخلاق، عادات، کردار، ساری چیزیں حدیث میں جمع ہوئی ہیں۔ تو بہرحال پڑھنے سے بڑا ہی فائدہ ہوا اور ارادہ بھی ہوا الحمدللہ۔ جب اللہ نے تھوڑی بہت محنت ہوئی، فجر کی نماز جب پڑھا کر آتا تھا تو رات تک پڑھنے پڑھانے میں وقت گزر جاتا تھا، تھوڑی بہت مجاہدہ ہوا، محنت ہوئی، مشقت ہوئی، لیکن ایک بہت سارا ذخیرہ، ایک خزانہ گویا کہ مجھے مل گیا الحمدللہ۔ تو اور آگے بھی ارادہ ہوا کہ اگر مفتی صاحب انشاءاللہ اجازت دیں گے تو انشاءاللہ آئندہ شعبہ افتاء بھی ہمارے اسی مدرسے میں پورا کرنے کا ارادہ ہے۔ تو لہٰذا آپ حضرات سے بھی میں گزارش کر دعا کی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے اساتذہ نے جس محنت سے ہمیں پڑھایا، جس لگن سے پڑھایا، محنت و مجاہدے سے پڑھایا، اللہ اس کا بہترین نعم البدل دونوں جہاں میں ہمارے اساتذہ کرام کو، خصوصاً مفتی صاحب کو عطا فرمائے اور آئندہ کی تعلیم کے لیے میرے لیے آسانی فرمائے۔ آپ حضرات دعا کریں۔ اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حالات تو آتے رہتے ہیں، حالات سب پر آتے ہیں، کسی پر ایسا نہیں کہ حالات نہیں آتے، لیکن حالات کو دیکھ کر اپنے مقصد سے ہٹ جانا یہ بزدلی کی بات ہے، کم ہمتی کی کمزوری کی بات ہے۔ حالات آ گئے، اگر بندہ پختہ ارادہ کر لے کہ نہیں کسی بھی حال میں میرا جو مقصد ہے، ارادہ ہے، میں اسے پورا کر کر ہی گزرنا ہے، اگر یہ بندہ اگر سوچ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راستے کھولے۔ اس لیے کہ میں نا امید ہو گیا تھا، نا امید ہو گیا تھا کہ کام میں اگر کیسے میں تعلیم آگے کی تعلیم پوری کروں، کیسے میں جو دور حدیث ہے، افتاء ہے، کیسے پورا کروں، نا امید ہو گیا تھا، لیکن ارادہ تھا تو اللہ نے مفتی صاحب کے ذریعے سے اس ارادے کو میرا پورا فرمایا۔ میں اللہ کا بھی شکر گزار ہوں، اساتذہ کا بھی شکر گزار ہوں، اس لیے کہ جو لوگوں کا شکر کرتا ہے وہی اللہ کا شکر بھی کرتا ہے، جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا، ان کا احسان نہیں مانتا، وہ اللہ کا بھی نہ احسان مانتا ہے نہ شکر کرتا ہے۔ بہرحال میں بس انہی چند کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دعا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس پڑھنے کو، پڑھانے کو، اساتذہ کے پڑھانے کو، ان کی توجہات کو، ان کی محنتوں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے اور بہترین سے بہترین بدلہ دونوں جہاں میں اللہ تعالی سب کو عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مزید جو تعلیم کا ارادہ کیے ہوئے ہیں پوری اللہ تعالیٰ جاری و ساری کریں۔ بزرگان محترم، یہ علم دین کا ایک راستہ ایسا راستہ ہے اس کے لیے نہ تو عمر درکار ہے کہ آدمی یہ دیکھے کہ میری عمر ہو گئی، اس لیے کہا گیا العلم من المہد الی اللحد، مر کے گوشت سے لے کر قبر میں جانے تک ہم جو ہے تعلیم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب شیطان ہے، بہت سارے ہمارے احباب ایسے ہیں جو یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے ہیں، شیطان ان کو پیچھے کر دیتا ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں نہیں پڑھا ہے۔ یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے، شیطان تو بڑا دھوکے باز ہے ہی، اس کا کام ہی دھوکہ دینا۔ اس لیے آپ کسی بھی عمر میں، کسی بھی حالت میں، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ ان کے والد صاحب
انتقال کر چکے تھے، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جب ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستے کھولے۔ اب میں اسی طرح ہمارے مدرسے کے ایک اور طالب علم خلیل الرحمن کاشفی